من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ارسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه۔ اس کو دیکھیں ذرا، یہ میم زبر اور لام زبر، اس کے بعد الف ہے اور الف کے اوپر چھوٹا سا گول دائرہ بنا ہوا ہے۔ اس گول دائرے کا مطلب یہ ہے کہ اس الف کو نہیں پڑھنا، یعنی گول دائرہ اس بات کی علامت ہے کہ اس الف کو پڑھنا نہیں ہے۔ ملائہی پڑھنا بالکل غلط ہوگا، لام کے بعد فوراً حمزہ پڑھنا ہے، ملائہی ملائہی، ملا نہیں پڑھنا۔ جہاں بھی پورے قرآن پاک میں الف کے اوپر چھوٹا سا گول دائرہ بنا ہوا ہو، اس کا مطلب ہر جگہ یہی ہوگا کہ اس الف کو نہیں پڑھنا ہے۔ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور واضح ثبوت دے کر بھیجا۔ کہاں بھیجا؟ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون کے پاس اور اس کے درباریوں کے پاس۔ فَاسْتَكْبَرُوا، تو ان سب نے تکبر کا مظاہرہ کیا۔ وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، اور وہ بڑے تکبر والے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون کو بھیجا معجزات دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس، انہوں نے جا کر ان کو دلائل دیے، تو وہ دلائل میں تو گئے ہار، تو پھر اس کے بعد وہ تکبر پر اتر آئے اور کہنے لگے فقالو، تو انہوں نے کہا انؤمن لبشرین مثلنا وقومہما لنا عابدون، تو وہ کہنے لگے کہ کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں حالانکہ ان کی قوم ہماری غلام ہے۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کہ جو قوم تھی بنی اسرائیل، فرعون نے انہیں غلام بنا رکھا تھا، اس لیے وہ کہنے لگا کہ ہم موسیٰ اور ہارون پہ کیسے ایمان لا سکتے ہیں، ان کی قوم تو ہماری غلام ہے۔ یہاں ہمارے لیے درس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بہت ساری خامیوں میں سے صرف ایک خامی کو بیان کیا ہے کہ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، وہ متکبر لوگ تھے، حالانکہ فرعون میں اور بھی بڑی خامیاں تھیں۔ یہ معلوم ہوا کہ بری عادتوں میں سے، گناہوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز تکبر ہے، اور وہ گناہ جس سے انسان اور گناہوں کی طرف بڑھتا ہے اس میں تکبر کا بڑا دخل ہے۔ تکبر انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، اور یہ تقریباً سب میں ہوتا ہے، الا ماشاءاللہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان میں نہیں ہوتا، لیکن عموماً یہ پایا جاتا ہے، اور اس سے بچنے والے کم لوگ ہیں۔ بہت زیادہ ضرورت ہے آدمی اپنے آپ کو ٹٹولتا رہے کہ کہیں میرے اندر تکبر تو نہیں ہے، بڑا پن تو نہیں ہے میرے اندر۔ اور اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ تکبر کے بارے میں صحابہ کو ڈرایا، تو صحابہ کے ایک صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ، ہمارا دل تو چاہتا ہے ان یکون الثوب حسنا والنعل حسنا، یا رسول اللہ ہمارا دل چاہتا ہے کپڑے ہمارے اچھے ہوں اور جوتا ہمارا اچھا ہو، یہ تو ہمارا دل چاہتا ہے، تو یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود جمال والا ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ اگر آدمی کوئی خوبصورت چیز پہننا چاہتا ہے، خوبصورت چیز بنانا چاہتا ہے، تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ تو پھر تکبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بطر الحق وغمط الناس، تکبر کی دو نشانیاں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ حق بات کو نہ ماننا، کہ آدمی کے سامنے کوئی حق بات آئی لیکن اس لیے اس کا انکار کر دیا کہ اگر مانتا ہوں تو ناک نیچی ہوتی ہے، چاہے وہ دینی لحاظ سے آ گئی کہ کسی مسئلے پر بحث ہو رہی تھی اور اگلی بات صحیح سمجھ بھی آ گئی، لیکن اب مان اس لیے نہیں رہا کہ میں مانتا ہوں تو نیچے ہوتا ہوں، یا معاشرتی طور پر دوستوں میں بیٹھ کر، خاندان میں بیٹھ کر کوئی بات چیت چلی، اب اس کو سمجھ آ گئی کہ بات اس کی ٹھیک ہے، لیکن یہ مان اس لیے نہیں رہا کہ اگر میں مان گیا تو پھر یہ اوپر ہو جائے گا، میں نیچے ہو جاؤں گا، تو بات کو گول مول کر دینا، نہیں اس طرح بھی ٹھیک ہے، جس طرح تم کہہ رہے ہو ہاں ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میری بات بھی ٹھیک ہے، تاکہ اس کی بات کو کھل کر نہ مانو۔
یہ تکبر کی نشانی ہے۔ تو کسی معاملے میں انسان پر سچی بات کھل جائے اور اسی وقت کہہ دے ہاں جی یہ بالکل ٹھیک ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے غلط کہا ہے، یہ بڑی بات ہے۔ لیکن ایسا عموماً نہیں ہوتا۔ آدمی گھر میں بیٹھا ہے، بھائی کے ساتھ کوئی بات ہو گئی، بھائی نے کسی بات پہ ٹوک دیا اور یہ سمجھا بھی صحیح کہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن آگے سے فوراً ہمارے پاس جواب تیار ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کو ہم جواب ٹھڑک سے دے دیتے ہیں، نہیں اصل وجہ یہ تھی، بھلا دل کہہ رہا ہو کہ بات اس کی ٹھیک ہے۔ ایسے بیٹا ہے، بیوی ہے، شاگرد ہے، ماتحت میں سے کسی نے کہہ دیا جی یہ ایسے تو نہیں ہونا چاہیے، آگے سے فوراً جواب تیار کر کے رکھنا تاکہ میں نیچے نہ لگنے پاؤں، یہ تکبر ہے۔ جو متکبر آدمی ہوتا ہے وہ صحیح بات مانتا نہیں ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا وغمط الناس، لوگوں کو کم تر جاننا، ادنا سمجھنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ ہر بات میں، ہر چیز میں بڑا ہوں، لوگ تو چھوٹے ہیں۔ تو لوگوں کو چھوٹا سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ حدیث میں آتا ہے بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، آدمی کے بدترین انسان ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو کم تر جانے۔ لہذا بہت بری بات ہے کہ آدمی کسی مسلمان کو کم تر جانے۔ خاص طور پر یہ مرض تب پیدا ہوتا ہے جب آدمی خود کچھ نیکی میں آگے چلنے لگ جائے یا مال میں آگے چلنے لگ جائے، تو وہ اپنے سے کم مال والوں کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہے کہ ان کی اوقات اور ہے، ہماری اوقات اور ہے، اور بعض دفعہ تو زبان سے بھی کہہ دیتے ہیں کہ اپنی اوقات میں رہے۔ کیا مطلب؟ تو کم پیسے والا ہے، میں زیادہ پیسے، اوقات اور کیا ہے؟ اگر تجھے اللہ غریب کر دے تو تیری اوقات نیچے ہو جائے گی۔ اس کو اوقات نہیں کہتے، نیکی اوقات ہے۔ مال تو گھٹتی بڑھتی چیز ہے، کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس۔ تو انسان مال آنے کی وجہ سے دوسرے کو کم تر سمجھتا ہے، اور خود اگر داڑھی، نماز، روزہ، ٹوپی، تلاوت یہ چیزیں شروع کر دے تو جو لوگ دنیا کے ماحول میں ہوتے ہیں تو ان کو کم تر سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ تو ایسے لوگ ہیں، میں نیک ہوں۔ یہ برباد انسان ہے اور بدترین انسان ہے۔ اپنے سب مسلمان بھائیوں سے محبت کرنا اور سب کو اپنے سے اچھا سمجھنا، حتیٰ کہ وہ انسان جو ظاہری لحاظ سے آپ سے کم دیندار لگتا ہے، دل میں اس کو بھی اپنے سے اچھا سمجھنا۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کو اچھا سمجھوں اور اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھوں؟ یہی تو سیکھنا ہے۔ اس لیے کہ آپ جو سمجھتے ہیں کہ میں اچھا ہوں اور میں بڑا ہوں، یہ چھوٹا ہے، اس کی آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ کیونکہ بڑا یا چھوٹا ہونا تو قیامت والے دن پتہ چلے گا۔ ہو سکتا ہے جس کو تو کم تر سمجھ رہا ہے، اللہ کو اس کی کوئی نیکی پسند آ جائے اور وہ جنت میں چلا جائے، اور تیری کوئی بات پہ اللہ تجھے پکڑ لے قیامت والے دن، تو جہنم میں چلا جائے۔ اللہ کا کیا پتہ ہے کہ وہ جب فیصلہ کرے گا تو کس کو جنت میں بھیجے گا، کس کو جہنم میں، یہ تو ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ لہذا پھر تکبر کس بات پر ہے؟ بڑا اپنے آپ کو کس بات پر سمجھتا ہے؟ میرا رب بخشنے پہ آ جائے، زانیہ عورت ہے، کتے کو پانی پلایا، اللہ نے بخش دی۔ اور ایک آدمی جا رہا تھا، راستے میں ٹہنی پڑی تھی، اس نے ہٹا دی راستے سے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، فشکر اللہ لہ وغفر لہ، اللہ کو اس کی یہ نیکی پسند ہے، اللہ نے بخش دیا۔ اور اللہ پکڑنے پہ آ جائے تو بہت سارے واقعات ایسے ہیں۔ ایک محدث کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے بس پکڑا جاتے جاتے بچ گیا۔ انہوں نے کہا کون سی نیکی پسند آ گئی؟ تو کہنے لگا میں تو یہ سمجھا تھا کہ ساری زندگی دین پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، کتابیں لکھتا رہا، تقریریں کرتا رہا، بخشا جاؤں گا، لیکن وہاں گیا تو ان میں سے کچھ کام نہیں آیا، اللہ نے ان کو قبول نہیں کیا۔ تو اللہ کی مرضی ہے، ہمارا کون سا عمل ایسا جس پہ ہم دعویٰ کریں کہ قابل قبول ہے؟ کسی عمل پر ناز نہیں ہونا چاہیے۔ کہ اللہ نے فرمایا البتہ تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، اس پہ ہم تجھے بخشتے ہیں۔ نیکی کیا تھی؟ کہ تو ایک دفعہ کتاب تصنیف کر رہا تھا، تو نے دوات میں قلم ڈالا اور قلم نکالا۔ تو پہلے زمانے میں قلم ہوتے تھے دوات والے، آپ نے دیکھے ہوں گے، تو اب تو نئی نسل آ گئی ہے، پین آ گئے ہیں۔ تو کہ وہ جو قلم تھا نا اس پر سیاہی لگی ہوئی تھی، اور ایک مکھی آئی اور سیاہی کو وہ چوس کر پینے لگی۔ تو تم نے قلم اس نیت سے روک دیا کہ اللہ کی مخلوق ہے، مجھے اس پر ترس کھانا چاہیے۔ تم نے چونکہ اللہ کی نسبت سے اس کا خیال کیا تھا، تو تم نے میرے نام کا خیال کیا، تو اس بات پر ہم تجھے بخشتے ہیں، جا۔ تو اس لیے میرے بھائیو، اللہ کیا پتہ کس بات پر بخش دے، اور پکڑنے پہ آئے تو کس بات پر پکڑ لے۔ بہت بڑے مواحد تھے، ساری زندگی اللہ اللہ بولے، ممبروں پر بھی اور تقریروں میں بھی، لوگوں میں بھی، کتابوں میں بھی،
اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے۔ تو انتقال ہوا، اللہ نے پوچھا ہاں کیا لایا ہے؟ کہنے لگا اللہ اور تو کچھ نہیں لایا، توحید لایا ہوں۔ ساری زندگی ہی توحید والی تھی، تو اللہ نے ان کی ساری توحید کو رد کر دیا کہ کون سی توحید کی بات کرتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا این لیلۃ اللبن، توحید کی بات کرتا ہے، وہ دودھ والی رات کدھر گئی ہے تمہاری توحید؟ دودھ والی رات کیا تھی؟ ایک دفعہ صبح حدیث پڑھانے کے لیے مسند حدیث پر بیٹھے تو شاگردوں سے کہا کہ آج میرے پیٹ میں درد ہے۔ تو شاگردوں نے کہا کہ جی استاد جی کس بات کی وجہ سے؟ کہنے لگے رات کا پڑا ہوا دودھ تھا میرے پاس، صبح وہی دودھ پی لیا تو اس سے درد ہو گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا پیٹ میں درد دودھ بھیجتا ہے یا میں بھیجتا ہوں؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا تھا کہ اللہ کے حکم سے درد آیا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ رات کے پڑے ہوئے دودھ سے درد ہوا ہے، اس سے تو کسی کو درد نہیں ہوتا۔ تو اس پر اللہ نے گرفت فرما لی۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، ہم میں سے کسی کے دل میں یہ بات نہ ہو، یہ مضمون ابھی آگے آ بھی رہا ہے کہ میں نیک آدمی ہوں اور فلانا جو آدمی ہے نا وہ نیک نہیں ہے، اس کو کمتر سمجھ کر اس سے ملنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر ملنا، یہ برباد ہونے کی علامت ہے۔ سب سے زیادہ بگڑا ہو تو یہی ہے جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں نیک ہوں اور جو دوسرے نا وہ کمتر آدمی ہے۔ بلکہ ہر ایک کو محبت سے ملنا، کیا پتہ اللہ اس کو کسی بات پر بخش دے اور میری کسی بات پر پکڑ ہو جائے، تو مجھ سے تو یہ اچھا نکلا۔ جس کے سینے میں کلمہ ہے، جس کے دل میں ایمان ہے، ہم اس کو کھلے دل سے عزت دیا کریں، دل کی گہرائی سے عزت، لفظی نہیں، ظاہر کی نہیں، دل میں عزت رکھا کریں کہ یہ کلمے والا ہے، اللہ کے یہاں اس کا مقام ہے، کیا پتہ قیامت والے دن یہ کہاں پہنچ جائے اور میں کہاں جا گروں۔ سب سے محبت کرنا، کسی کو حقیر نہ جانا۔ یہ جو فلمی اداکار ہوتے ہیں اور اس طرح کے گرے پڑے جواری لوگ ہوتے ہیں، سود خور لوگ ہوتے ہیں، اور یہ بالکل یعنی دین سے دور، ہمیں ان سے بھی محبت سے ملنا چاہیے، اور دل کی محبت سے، یعنی کہ اوپر کی لیپا پوتی، دل کی محبت سے کہ مسلمان ہے، اس کے سینے میں کلمہ ہے، اللہ کے ہاں اس کی بڑی شان ہے، کیا پتہ یہ اللہ کے ہاں مجھ سے اچھا ہو، اب بھی اچھا ہو، بعد کی چھوڑو، اس وقت بھی اللہ کی نظر میں اچھا ہو، اس لیے کہ اس کی کوئی نیکی ایسی ہو جو اللہ کو بڑی پسند ہو، اور میری تو کوئی نیکی ہے ہی نہیں جس پر میں کوئی دعویٰ کروں۔ جو نیکیاں میری ہیں پتہ نہیں قبول بھی ہیں کہ مردود ہیں، اللہ چاہے تو نہ قبول کرے، اللہ پر کسی کا زور چلتا ہے؟ ہم اللہ کو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میں نے نماز پڑھی ہے قبول کر، کہہ سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ، اللہ قبول نہ کرے تو پھر کیا کر لیں گے؟ تو ایک بہت بڑا درس ہے کہ ہم میں سے کسی آدمی کے دل میں بڑا پن نہ ہو، ہم سارے متواضع ہوں، چھوٹے ہوں، اللہ کے آگے ڈرے ہوئے ہوں کہ پتہ نہیں نیکی قبول ہے یا مردود ہے، پتہ نہیں نیکی قبول ہے یا مردود ہے۔ اگلے مسلمان کے بارے میں یہ خیال ہو، کیا پتہ اللہ کے یہاں اس کا کیا مقام ہے اور کتنی بڑی جنت لے جائے اور میں پیچھے رہ جاؤں۔ اس لیے سب مسلمانوں کی محبت، بھلا وہ فلمی اداکارائی کیوں نہ ہو، ہم اس سے نفرت نہ کریں، دل کی باتیں کہہ رہا ہوں، زبان سے نہیں، دل سے اس سے محبت کریں کہ ہمارا مسلمان بھائی، مسلمان بہن ہے، اللہ جانتا ہے کس کا کیا حال ہوگا۔ نور جہاں مشہور اداکارہ گزری ہے، اس کی وفات 27 رمضان کو ہوئی ہے، کیا پتہ اللہ کیا اس کی کوئی نیکی ہو اور وہ بخشی گئی ہو؟ ہمارے پاس کیا ثبوت ہے اس کے جہنمی ہونے کا، اور ہمارے پاس اپنے بارے میں کیا ثبوت ہے جنتی ہونے کا؟ ٹھیک ہے اس کے عمل سے ہمیں نفرت ہے کہ اس کے عمل غلط تھے، لیکن اس کی ذات سے ہمیں نفرت نہیں ہے کہ وہ کوئی گندا انسان تھا۔ ہمیں کسی مسلمان کی ذات سے نفرت نہ ہو، ہاں عمل سے ہو، کبھی جوا بری چیز ہے، سود بری چیز ہے، شراب بری چیز ہے، نماز چھوڑنا بری چیز ہے، سنتوں کو چھوڑنا بری چیز ہے، یہ چیزیں بری ہیں، یہ انسان قیمتی ہے جب تک اس کے اندر ایمان ہے۔ ہاں اگر اس کے اندر کفر ہے تو پھر وہ سراپا غلط ہے، پھر وہ اچھا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان عطا فرمائے۔ تو اس لیے یہ سبق میں اور آپ ہم پکا کر لیں، ہم تکبر نہیں اختیار کریں گے، اپنے آپ کو کبھی بڑا نہیں سمجھیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیت المال میں امیر المومنین ہیں، یعنی بادشاہ وقت ہیں، بیت المال میں جاتے تھے، جھاڑو اٹھا لیتے تھے، اپنا جھاڑو خود دیتے تھے، جھاڑو اٹھا کر اپنے بیت المال کو خود صاف کرتے تھے۔ آج کا کوئی آفیسر اپنے آفس کو صاف کر سکتے جھاڑو سے؟ وہ تو عزت ہی ساری یہیں خراب ہو جاتی ہے، اور وہاں امیر المومنین بادشاہ وقت ہو کر جھاڑو خود دیتے تھے۔ ایک دفعہ کھجوریں لا رہے تھے بازار سے، اپنے اوپر اٹھائی ہوئی تھی، تو امیر المومنین کا ایک مقام ہوتا ہے، تو راستے میں کسی آدمی نے جو دیکھا تو ایک دم لپکا کہ حضرت مجھے دے دیں، کہا نہیں میں نے خود اٹھانی ہے۔ ان کے ہاں ان باتوں کا تصور بھی نہیں تھا کہ بڑا پن ہوتا کیا ہے،
اور ہم چھوٹے سے بندے بھی نہیں ہوتے، اپنے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے سارے جانتے ہیں، میں بڑا آدمی ہوں، مجھے خیال سے رہنا چاہیے۔ کمال ہے، کیا پدی کا شوربہ، اپنی نظروں میں بڑا بننا پھر رہا ہوتا ہے۔ یہی تو سب سے چھوٹا ہے، جو اپنی نظروں میں چھوٹا ہو اور سب کو بڑا سمجھتا ہو، یہ بڑا آدمی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اچھا کپڑا پہننا، اچھا جوتا پہننا یہ کوئی تکبر نہیں ہے۔ تکبر یہ کہ حق بات آئے اور نہیں مانی، اور دوسرا لوگوں کو کمتر سمجھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، یہ بری چیز ہے۔ اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا، اگر کوئی آدمی اچھا کپڑا پہنتا ہے، مثلا ایک سوٹ خریدنے کے لیے گیا، اس کو ایک رنگ اچھا لگتا ہے اور وہ اس کو خرید لیتا ہے۔ ایک جوتا اس لیے خریدتا ہے، قیمت میں فرق ہے، مثلا دونوں قیمت ہیں، ایک 1000 روپے کا ہے، ایک 1500 روپے کا ہے، دونوں بالفرض ایک کوالٹی کی ہیں، ہم مان لیتے ہیں، لیکن وہ 1500 والا اس لیے خریدتا کہ خوبصورت ہے، اچھا ہے۔ تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اپنے آپ کو کوئی سوٹ پسند ہے، کوئی جوتا پسند ہے، کوئی موبائل پسند ہے، اور اس نیت سے آدمی خرید لے کہ مجھے اچھا لگتا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تکبر نہیں ہے۔ ہاں یہ تکبر ہے کہ اس طرح جوتا خریدنا، اس طرح موبائل خریدنا، سواری لینا، کپڑا خریدنا کہ میں ایسا خرید کے جاؤں، لوگوں کا ایسا نہ ہو جب لوگ میرے سامنے آئیں تو میں ان سے بڑا نظر ہوں، وہ مجھ سے چھوٹے نظر ہیں، میرے جیسا موبائل کسی کا نہ ہو، میری جیسی سواری کسی کا نہ ہو، میرے جیسا جوتا کسی کا نہ ہو، تاکہ لوگ مجھ سے نیچے رہیں اور میں بڑا رہوں اور لوگ میرے سامنے کم تر بن کے رہیں۔ تو کسی چیز کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو گھٹیا کرنے کے لیے چیز خریدنا، یہ تو غلط ہے۔ لیکن اپنی پسند ہے، مجھے اچھی لگتی ہے چیز، میں اس لیے خریدتا ہوں، بھلا وہ مہنگی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، آپ لے سکتے ہیں، لیکن آپ اس چیز کی وجہ سے اپنے مسلمان بھائی کو حقیر تو نہ جانیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی تکبر سے حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی برائیوں میں سے ایک برائی کو ذکر کیا کہ وہ تکبر والا تھا، تو جس سے معلوم ہوا کہ بہت بری برائی ہے یہ۔ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، انہوں نے فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جھٹلایا، آخر وہ ہلاک ہو گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ یہ لوگ اس کتاب سے رہنمائی حاصل کریں۔ معلوم ہوا جو بھی آسمانی کتاب اترتی ہے، زندگی کی ساری راہیں وہیں سے ملتی ہیں۔ لعلہم یہتدون کا معنی راستہ پانا، نہیں ہوگی تو لعلہم یہتدون سے اللہ نے یہ بتایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تاکہ لوگ اس کتاب سے راہ پائیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ راہ پانے کا راستہ آسمانی کتابیں ہیں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی کتاب تھی، ہمارے زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری کتاب یہ قرآن مجید ہے۔ زندگی کی ہر راہ یہیں سے ملتی ہے۔ جس زمانے میں جس انسان کو جو حاجت پیش آئی اس کا حل قرآن و سنت میں موجود ہے۔ تو ہم خود نہ اپنی راہیں متعین کریں، شادی میں، کاروبار میں، خوشی غمی میں، غصے میں، فرحت میں، خوشحالی میں، کمزور حالت میں، ہم راہیں پائیں گے قرآن سے، اور قرآن ایسی راہ دکھلائے گا جس کی منزل صحیح ہوگی۔ اگر ہم نے راہیں قرآن کو چھوڑ کر کہیں اور سے ڈھونڈی تو ان راہوں کی منزلیں ٹھیک نہیں ہوں گی۔ دیکھنے میں وہ راہ خوشگوار کیوں نہ ہو لیکن اس کا انجام گڑھا ہوگا۔ جو راہ قرآن دکھلائے گا، اگر اس راہ پر چل پڑیں گے، بظاہر بھلا ہم اس میں کانٹے ہی نظر کیوں نہ آ رہے ہوں، لیکن واللہ اس کا انجام ایک باغ ہوگا، اس کا انجام کامیابی ہوگا۔ تو ہم زندگی کی ہر منزل پر، ہر موڑ پر، ہر معاملے میں قرآن سے پوچھیں قرآن کیا کہتا ہے۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور ہم نے مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں کو ایک نشانی بنایا تھا، اور ان دونوں کو ہم نے ایک بلندی والی جگہ پر پناہ دی۔ وہ بلندی والی جگہ ٹھہرنے کے بھی قابل تھی اور صاف ستھرے پانی والی بھی تھی۔ اس سے پہلے ایک بات کا جاننا ضروری ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی حضرت مریم کے بطن سے، تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ ان کا دشمن ہو گیا۔ تو مریم علیہ السلام اپنی حفاظت کے لیے اور اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے وہاں سے منتقل ہو گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جگہ جس کا نام بیت اللحم تھا، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو
ایک اونچی جگہ تھی، وہاں پر اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ٹھہرنے کی جگہ ان کو بطور پناہ کے دی، تو فرمایا وہ ٹھہرنے کے بھی قابل تھی اور صاف ستھرے پانی والے بھی تھی۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے جس جگہ پہ ان کو ٹھہرایا تھا وہ پرسکون جگہ تھی، وہاں غلات اور میوہ جات اس طرح کی چیزیں پیدا ہوتی تھیں جس سے وہ جگہ رہائش کے قابل تھی۔ اور صاف ستھرا پانی سے مراد یہ کہ وہاں ایک چشمہ بہتا تھا جس چشمے سے یہ پانی پیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پناہ دی جس سے یہ دشمن کے حملے سے بچ گئے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اے میرے رسولو تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو میں سب سے باخبر ہوں۔ یہ بہت اہم آیت ہے۔ دیکھو اللہ نے کیا فرمایا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ پاکیزہ چیزوں سے مراد حلال چیزیں، حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ حلال کمائی اور حلال خوراک اور حلال غذا کے ساتھ اللہ نے نیک عمل کو جوڑا ہے، اکٹھے آئے ہو نا، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاک اور حلال چیز کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اس پر تقریباً سب مفسرین نے لکھا ہے اگر انسان چاہتا ہے کہ عمل صالح والا بن جائے، نیک بن جائے، تو سب سے پہلے اپنی خوراک ٹھیک کرے۔ جو آدمی حلال غذا استعمال کرتا ہے، حلال غذا اندر جا کر نیکی کے جذبات ابھارتی ہے، یہ قرآن ہے۔ اور جو آدمی حرام غذا استعمال کرتا ہے، اس کی آمدنی حرام ہے، تو اندر جا کر گناہ کے جذبات ابھارتی ہے۔ لہذا یہ بالکل اٹل فیصلہ ہے کہ جب بچوں کو ہم حرام کھلائیں گے، ہمارے بچے نیک صالح ہو جائیں، یہ بہت مشکل ہے۔ اور یہ بھی اٹل فیصلہ ہے کہ اگر ہم بچوں کو حلال کھلائیں گے تو پھر بچوں میں بھی وہ نیکی اور پاکی آئے گی کہ جس پر رشک ہوگا۔ مجھے واقعہ یاد آیا، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں قریبی زمانے میں، تو ان کے والد نیک آدمی تھے لیکن غریب آدمی تھے، اور اتنے غریب تھے کہ شام کو جاتے تھے منڈی میں تو وہ جو سبزیاں کے خراب سبزیاں گری پڑی ہوتی تھیں وہ اٹھا کے لاتے تھے، اس میں سے سبزی کے اندر جو حصہ خراب ہے وہ کاٹ دیتے تھے، باقی پھر علیحدہ کر لیتے تھے، اور ان کے پتے ابال لیتے تھے، تو یہ پکا کر گھر والے کھاتے تھے، یعنی اس حد تک غربت۔ لیکن انہوں نے اس ساری بات کے باوجود حرام بچوں کو نہیں کھلایا، تو وہ حلال کھلاتے رہے۔ تو ان کے بیٹے احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ جب بچہ اس طرح بھلا وہ کمزور روزی کھاتا رہا، غریبوں والے کھانے کھاتا رہا لیکن حلال کھاتا رہا، بچہ وقت کا سب سے بڑا مفسر قرآن بنا، اتنا بڑا مفسر بنا کہ ان کی مجلس میں اگر کوئی کافر بھی آ جاتا تھا تو عموماً وہ ان کے درس قرآن دیتے تھے، وہ ہدایت پر آ جاتا تھا، اور بہت بڑا ان کی، اور اگر کوئی آدمی صحیح عقیدے والا نہیں ہوتا تھا، ان کی مجلس میں آتا تھا تو اس کا عقیدہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ یہ کوئی مبالغے والی باتیں نہیں ہیں، یہ سچی باتیں مولانا تاج میل صاحب نے بتائی ہے۔ انہوں نے فرمایا میرے والد صاحب پرویزی ہو گئے تھے، یعنی حدیث کے منکرین میں سے ہو گئے تھے، تو ان کو کوئی آدمی لے گیا وہاں مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، ان کے درس قرآن میں بٹھایا، اور حضرت احمد علی لاہوری نے ان سے کوئی بات بھی نہیں کی۔ مولانا کہتے ہیں میرے والد صاحب سے کہ ان کو سمجھایا ہو بھی آپ کا عقیدہ غلط ہے، یا انہوں نے ان کو بتایا ہو کہ میں اس عقیدے کا مالک ہوں، صرف جا کر درس میں شریک ہوئے۔ جب وہاں سے اٹھ کر آئے تو کہنے لگے کہ بس میں توبہ کرتا ہوں، حدیث کا انکار غلط چیز ہے، میں حدیث کا قائل ہو گیا ہوں، کوئی بات بھی نہیں کی انہوں نے۔ پھر جب اولادیں حلال مال سے پلتی ہیں تو پھر یہ نتیجے نکلتے ہیں، اور جب اولادیں حرام مال سے پلتی ہیں، میرے سر بھی ہیں، دوست بھی ہیں قسم کے۔ ایک دفعہ ہم بیٹھے تھے، میں اسکول ان کے پاس پڑھتا تھا، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ ایسے کوئی بات چلتی ہے، تو کہنے لگے کہ جب آمدنیاں حرام ہوتی ہیں، سود والی، جوئے والی، رشوت والی، اور غلط نوکریاں کر کے تنخواہیں لینے والی، غلط ڈیوٹیاں کر کے تنخواہیں لینے والی، غلط کاروبار کر کے لینے والی، تو کہنے لگے پھر اولادیں، بڑا سخت لفظ بولا انہوں نے، کہنے لگے اولادیں پھر حرام زدگیاں کرتی ہیں۔ تو میں کہا آپ نے تو بڑا مسئلہ حل کرتے ہو۔ کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا ہم یہ پڑھتے تھے کہ جو آدمی حلال کھاتا ہے تو اولاد میں پھر آگے حلال جذبات پیدا ہوتے ہیں، حرام کھائے تو حرام جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ کہنے لگا آپ پڑھتے تھے، میرے آنکھوں دیکھے واقعات کہ میرے ایسے دوست ہیں، مالدار ہیں، حرام کھاتے ہیں، اور ان کی اولادیں، جو لفظ میں نے بولا انہوں نے یہ لفظ دوبارہ بول دیا کہ ان کی اولادیں ان کاموں میں لگی ہوئی ہیں۔ کہا یہ تو تجربہ ہے ہمارا۔ اس لیے میرے عزیزو، قرآن کہتا ہے کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، لقمہ حلال اندر لے جاؤ
اللہ نیکیاں پیدا کر دے گا، وہ بہاریں دکھلائے گا۔ اور لقمہ حرام اگر اندر گیا تو وہ پھر انسان کو حرام کاموں پر ابھارے گا۔ تو میں اور آپ اس کی فکر کریں کہ میں اور آپ جو گھر میں روزی لا رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ حرام صرف یہ نہیں ہے کہ سود کھاؤ، جوا کرو، رشوت لو، سینما چلا کے روزی لو یا گانے گا کے روزی کماؤ، صرف یہ حرام نہیں ہے۔ ہم بعض دفعہ کاروبار کرتے ہیں اور کاروبار شرعی طریقے کے مطابق نہیں ہوتا، روزی حرام ہو جاتی ہے۔ اور ہم کاروبار کرتے ہیں اس میں غیر شرعی طریقوں سے خرید و فروخت کر لیتے ہیں، آمدنی ناجائز ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح ہم ڈیوٹی کرتے ہیں سکول میں، ہسپتال میں، کسی ادارے میں، اور ہم اس کی ڈیوٹی پوری نہیں کرتے لیکن تنخواہ پوری لیتے ہیں۔ جو ہم نے جا کر ٹائم لکھنا ہوتا ہے وہ غلط لکھتے ہیں، واپسی پہلے آ جاتے ہیں، سائن بعد والے ٹائم کے کر کے آتے ہیں۔ تو جو غلط ہم آمدنیاں وہاں سے لے رہے ہیں، یہ آمدنی بھی تو حرام ہے کہ میں نے غلط طریقے سے وہاں سے آمدنی لی ہے۔ اس طرح کے اور بہت سارے راستے ہیں، دیکھنے میں تو بظاہر ایک حلال نوکری ہے، حلال کاروبار ہے، لیکن اس کا طریقہ حرام ہے، تو جس کی وجہ سے اتنی روزی حرام ہو جاتی ہے جتنی حرام طریقے سے کمائی ہے۔ بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے اپنے کاروباروں کو۔ علماء کو دکھلاؤ جی میں اس طرح ڈیلیں کرتا ہوں گاہکوں سے یا کمپنی سے، یہ جائز بھی ہے یا نہیں ہے، اور ڈیوٹی کرتا ہوں اس طریقے سے دستخط کرتا ہوں، ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو حلال لقمہ آئے گا، خیریں گھروں میں آئیں گی، حرام لقمہ آئے گا، شر گھر میں آئے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں حلال روزی عطا فرمائے اور حرام سے ہماری حفاظت فرمائے۔